میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن، یعنی کہ حضرت مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے نعتیہ کلاموں کا مجموعہ ذوق نعت کی نعتوں کی تشریحات پر مشتمل یہ پروگرام ہے، اور زبردست اشعار، ایک سے بڑھ کر ایک نعت، ایک سے بڑھ کر ایک کلام حضور مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کا آپ سنتے ہیں اس پروگرام میں، اور آپ کے قلم کی وجدانی کیفیات کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ عشق رسول کا ایک بہتا ہوا دریا جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خان وادے کے نام کو اونچا کرنے میں آپ کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ عشق رسول کے آپ مینار ہیں، اور آپ کی لکھی ہوئی نعتیں ذوق نعت کے نام سے ایک کتاب میں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے بھی پبلش کر دی ہیں، جسے مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے اور دعوت اسلامی .net سے حاصل کیا جا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ کئی کلاموں کی تشریحات اب تک ہو چکی ہے، اور آج جو کلام ہم سنیں گے بڑا ہی خوبصورت کلام ہے۔ اس کو ہم 2 ایپیسوڈ میں سنیں گے، اور انشاءاللہ الکریم طرز میں بھی سنیں گے، تشریحات بھی سنیں گے، مشکل الفاظ کے معانی بھی آپ کو اسکرین پر دکھائے جائیں گے۔ کلام ہے کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں۔ آپ کے چند مشہور و معروف کلاموں میں سے یہ ایک کلام ہے، 17 اس کے اشعار ہیں، اور ہم انشاءاللہ الکریم ان کی تشریحات سنیں گے۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ آقائے دو جہاں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، حسب معمول پہلے آپ کو طرز میں کچھ اشعار سنائیں، پھر ان کی تشریح انشاءاللہ الکریم بیان کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں۔ رحم کی سرکار میں پرسش ہے سو کی بہت، رحم کی سرکار میں پرسش ہے ایسوں کی بہت، اے دل اچھا ہے اگر حالت میری اچھی نہیں، اے دل اچھا ہے اگر حالت میری اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں۔ تیرا دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے، تیرا دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے، چاندوی کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں، چودھویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں،
کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ کچھ خبر ہے میں برا ہوں، کیسے اچھے کا برا، کچھ خبر ہے میں برا ہوں، کیسے اچھے کا برا، مجھ برے پر زاہد و تانا زنی اچھی نہیں، مجھ برے پر زاہد و تانا زنی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ اس گلی سے دور رہ کر کیا مرے ہم کیا جئیں، آہا ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں، آہا ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، آپ نے 5 اشعار مطلع سمیت سماعت فرمائے۔ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ بڑا خوبصورت مکھڑا ہے، بڑا پیارا مطلع ہے۔ مطلع کو عام طور پر مکھڑا بھی کہتے ہیں، چہرہ، مکھڑا چہرہ ہوتا ہے، اور مطلع بھی اپنے کلام کا چہرہ ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت اور لاجواب شعر، اور بڑی پیاری بات کہہ رہے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں؟ خلد یعنی جنت، زینت یعنی اس کی رونق، اس کی جو بیوٹی ہے، اس کا جو حسن ہے، جو جمال ہے۔ زینت یقیناً خلد کی لاجواب ہے، جنت بے مثال ہے، لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں۔ اپنے دل سے کہہ رہے ہیں کہ نبی کے در کی فرقت، کو یعنی شہر جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، مکین ہیں آپ، وہاں کی فرقت یعنی وہاں سے دوری، یہ اچھی نہیں ہے اے میرے دل۔ اگر وہاں سے تو دور ہو گیا تو جنت تو تجھے ملے گی ہی نہیں۔ جنت تو ملے گی اسے جس کے ہاتھ میں مدینے والے کا دامن ہوگا۔ تو ہم نے مدینے کے ذریعے ہی جنت میں جانا ہے، تو اگر فرقت کوئے نبی ہو گئی تو پھر جنت کیسے ملے گی؟ تو پہلے مدینے کو پکڑنا ہے، مدینے والے کا دامن پکڑنا ہے، تبھی جنت حاصل ہوگی اور جنت انشاءاللہ ملے گی۔ اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں، رحم کی سرکار میں پرسش ہے ایسوں کی بہت، رحم کی سرکار میں پرسش ہے ایسوں کی بہت، اے دل اچھا ہے اگر حالت میری اچھی نہیں۔ بڑا خوبصورت شعر۔ پرسش کا معنی ہوتا ہے پوچھنا، ایک پرسش سوال جواب کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے، تو الگ الگ کانٹیکس میں الگ الگ الفاظ کے مطلب ہوتے ہیں۔ پرسش کا کبھی معنی ہوتا ہے پوچھ گچھ، اور کبھی ہوتا ہے کسی کا حال چال پوچھنا، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں پرسہ کرنا، اس کو تعزیت کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے کہ کسی سے حال چال پوچھنا، ہمدردی کرنا۔ یا ہمدردی کے معنی میں ہے کہ رحم کی سرکار یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سرکار جو رحم والی سرکار ہے، اس میں پرسش ہے، ہمدردی ہے ایسوں کی۔ کیسوں کی؟ ایسوں کی کہ جن کی حالت اچھی نہیں ہے، جو گئے گزرے ہیں، جو لاوارث ہیں، جو بیچارے ہیں، جو بے کس ہیں، ان کا جو ہے وہ پوچھنے والا وہ مدینے والا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اے دل اچھا ہے، اپنے دل سے بات ہو رہی اب بھی، اے میرے دل اچھا ہے اگر میری حالت اچھی نہیں، میری حالت اچھی نہیں ہے تو پھر پوچھنے والے میرے آقا ہے نا، تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ میں بے کس ہوں، میں بے بس ہوں، مگر کس کا؟ تمہارا ہوں۔ میں بے کس ہوں تو کیا غم ہے، میں ہوں تو آپ کا اور آپ ہی میرے ہیں۔ یہ مفتی اعظم ہند حضور مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ کا مصرع میں نے پڑھا، تو یہاں بھی اسی طرح کی بات ہے کہ میری حالت اچھی نہیں تو کیا ہوا، میرے جیسوں کی ہمدردی رحم کے سرکار میں ہے، اور انشاءاللہ وہاں سے جو ہے وہ ضرور کرم فرمائیں گے، اور میرے جیسوں کو تو وہ سینے سے لگاتے ہیں اور دامن میں چھپاتے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں،
تیرا دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے، تیرا دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے، 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں۔ اب پچھلے دونوں اشعار میں آپ دیکھیں تو دل سے بات ہو رہی ہے، دل سے کلام ہو رہا ہے، لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں۔ پھر اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں اے دل اچھا ہے اگر حالت میری اچھی نہیں، دل سے باتیں ہو رہی۔ تو ذرا یوں اس کو موڈیفائی کر کے سمجھتے ہیں کہ دل سے پہلے باتیں کر رہے تھے مولانا حسن رضا اپنے دل سے، اب دل ان سے بات کر رہا ہے، اب دل انہیں کہہ رہا ہے کہ اے حسن اب ذرا مجھے جو چاہیے وہ بھی تو دو، تم نے تو مجھے بتا دیا کہ میری جو بری حالت ہے تو غم نہیں ہے، انشاءاللہ کرم فرمانے والی رحم کی سرکار ہے میرے ساتھ، لیکن اب مجھے کیا چاہیے میں تمہیں بتاؤں، مجھے چاہیے تیرا دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے۔ تیرا دل یعنی سیاہ دل، تیرا کالے کو کہتے ہیں سیاہ اندھیرا دل، اسے کیا چاہیے؟ ماہ عرب، عرب کے چاند کا جلوہ، ماہ کہتے ہیں چاند کو، عرب کا چاند یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ درکار ہے، یعنی مطلوب ہے، یعنی چاہیے، مجھے یہ چاہیے، میری ڈیمانڈ ہے، مجھے بس یہ عطا ہو جائے۔ پھر 14ویں کے چاند کو کہہ رہے ہیں کہ 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں، اے 14ویں کے چاند تو کیا دے گا، تو خود حضور سے لے کر چمکتا ہے، مجھے تو ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نگاہ چاہیے، ان کی نگاہ کرم اور ان کا جلوہ چاہیے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کچھ خبر ہے میں برا ہوں کیسے اچھے کا برا، کچھ خبر ہے میں برا ہوں کیسے اچھے کا برا، مجھ برے پہ زاہدو تانا زنی اچھی نہیں۔ کچھ خبر ہے میں برا ہوں، کہ یہاں پر ایک خبر دے رہے ہیں، ایک بات کر رہے ہیں ان سے کہ جو بڑے اچھے اور بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، اور یہاں وہ ہے کہ جس کی حالت اچھی نہیں، برا ہے، گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں برا ہوں، لیکن یہ پتا ہے میں کیسے اچھے کا برا ہوں، کیسے اچھے سے وابستہ ہوں، کیسے اچھے کے دامن سے لپٹا ہوا ہوں، وہ آقا مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو پھر اے زاہدو، زاہد کہتے ہیں نیک و کار کو، اچھے آدمی کو، کہہ رہے ہیں اے زاہدو اگر تم مجھ پر تانا زنی کرو، تانا زنی کرنا یعنی کسی کو برا بھلا کہنا، اے تو بہت برا ہے، تو بڑا گندا ہے، کہہ رہے ہیں مجھے ایسا نہ کہو، میں برا تو ہوں مانتا ہوں، لیکن میرے آقا بہت اچھے ہیں، میرے آقا بہت بڑے ہیں، وہ بہت اچھے اور نیک ہیں، اور میں ان کے دامن سے وابستہ ہوں، پھر میرا بھی انشاءاللہ بیڑا ان کے صدقے پار ہو ہی جائے گا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں اس گلی سے دور رہ کر کیا مرے ہم کیا جئیں، جس گلی سے ہم وابستہ ہیں، جن کے در سے وابستہ ہیں، اگر اس گلی سے ہم دور ہو جائیں، یہاں فزیکل دوری کی بات نہیں ہو رہی، اس گلی سے دوری وہ والی دوری کہ جس میں دل بھی ان سے دور ہو جائے، کیونکہ جسم نے تو دور ہونا ہی ہوتا ہے، جس کا جو وطن ہے وہاں جانا پڑتا ہے، لیکن اگر دل بھی دور ہو جائے تو پھر تو مر گیا، پھر تو گیا، لیکن اگر دل اس در پہ پڑا ہے تو پھر بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ پھر دنیا میں کہیں بھی ہے اللہ کی رحمت سے دل مدینہ بنا رہے گا تو وہ مدینے میں ہی گویا رہے گا، جیسے کہ کہتے ہیں مولانا حسن رضا اپنے کلام میں کہ حرم ہے اسے ساحت ہر دو عالم، جو دل ہو چکا ہے شکار مدینہ، جو دل مدینے پہ قربان ہے وہ جہاں بھی رہے پھر مدینے میں۔ تو اگر اس گلی سے دور ہو جائیے دل، اس گلی سے دور رہ کر کیا مرے ہم کیا جی، کیا مرنا کیا جینا، کوئی زندگی نہیں، ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں، نہ موت اچھی ایسی، نہ ایسی زندگی اچھی جو مدینے سے دور رہ کر ہو۔ سبحان اللہ۔ آئیے مزید کچھ اشعار طرز میں سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان کی تشریح سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں۔ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک چھوڑے سروری کے واسطے، ان کے در کی بھیک چھوڑے سروری کے واسطے، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک
اچھی سروری اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، خاک ان کے آستان کی منگا دے چارہ گر، خاک ان کے آستان کی منگا دے چارہ گر، فکر کیا حالت اگر بیمار کی اچھی نہیں، فکر کیا حالت اگر بیمار کی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، سایہ دیوار جانا میں ہو بستر خاک پر، سایہ دیوار جانا میں ہو بستر خاک پر، آرزوئے تاج و تخت خسروی اچھی نہیں، آرزوئے تاج و تخت خسروی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، درد عصیاں کی ترقی سے ہوا ہوں جاں بلب، درد عصیاں کی ترقی سے ہوا ہوں جاں بلب، مجھ کو اچھا کیجئے حالت میری اچھی نہیں، مجھ کو اچھا کیجئے حالت میری اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کو سمجھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مزید 4 شعر طرز میں سماعت کیے۔ کلام جاری ہے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور و معروف کلام، کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں۔ اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں ان کے در کی بھیک چھوڑیں سروری کے واسطے۔ یہاں پر سوالیہ نشان لگا دیں اپنے ذہن میں، یہ سوال کر رہے ہیں ان کے در کی بھیک چھوڑیں سروری کے واسطے۔ سروری کہتے ہیں بادشاہت، اور بھیک یہ تو بھکاری کو ملتی ہے۔ کہہ رہے ان کے در کی بھیک چھوڑ دیں بادشاہت کے لیے، سروری کے لیے۔ کیا بادشاہت اتنی مطلب بڑی ہو گئی ہے کہ حضور کے در کی بھیک چھوڑ دے؟ نہ نہ نہ۔ اب اگلے مصرے میں جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں نہ نہ نہ، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ حضور کے در کی بھیک اچھی ہے، ان کے در کی غلامی اچھی ہے، سروری بادشاہت اچھی نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک مشہور کلام ہے نیازی صاحب کا، خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ خسروی یعنی بادشاہت، سروری بھی اسی طرح کی سرداری اور بادشاہ اور حکومت کے معنی میں ہے۔ تو غریبوں کو، فقیروں کو، حضور کے در کے غلاموں کو تو اس سے بڑی کوئی بادشاہت ہی نہیں لگتی کہ حضور کے در کے غلام بنے رہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں خاک ان کے آستانے کی منگا دے چارہ گر، خاک ان کے آستانے کی منگا دے چارہ گر، فکر کیا حالت اگر بیمار کی اچھی نہیں۔ بیمار کی حالت اگر اچھی نہیں تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے نا فکر نہ کریں، میں آپ کو ایک دوائی بتاتا ہوں وہ کھائیں شفا ہو جائے گی۔ تو اب یہاں دوائی بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بس اے میرے چارہ گر، چارہ گر یعنی اے میرے طبیب، یا اے میرے کام بنانے والے، یا اے میرے ساتھی، اے میرے ہمدرد۔ چارہ گر کے کئی معنی ہیں، ہمدرد، میرے غمخوار،
بس ایک کام کر دے، ان کے در کی، ان کے آستانے کی خاک مجھے منگا دے اور وہ مجھے مل جائے تو خاک کی طیبہ سے مجھے شفا ہو جائے، اور اگر وہ مل جائے تو پھر کیا فکر ہے، اگر میری حالت اچھی نہیں تو کیا ہے، کوئی غم نہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں سایہ دیوار جانا میں ہو بستر خاک پر، سایہ دیوار جانا میں ہو بستر خاک پر، آرزوئے تاج و تخت خسروی اچھی نہیں۔ سبحان اللہ، ابھی تو خاک منگا رہا تھا، اب یہ مریض، یہ بیمار اپنی ایک آرزو کا اظہار کر رہا ہے کہ اگر دیوار جانا، جانا کہتے ہیں محبوب کو، محبوب کی دیوار کے سائے میں اگر میرا خاک پہ بستر لگا ہو، کوئی گدا نہیں چاہیے، فارم نہیں چاہیے، کوئی مجھے آرام نہیں چاہیے، خاک پہ پڑا رہوں، وہی بستر لگا ہو، وہی بستر بنا ہو، تب بھی آرزوئے تاج و تخت خسروی اچھی نہیں۔ خسروی یعنی بادشاہ کے تاج و تخت کی آرزو اچھی نہیں ہے، مجھے تو مدینے والے کے دیوار کے سائے میں جگہ چاہیے، بس یہی سب سے اچھی آرزو ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں درد عصیاں کی ترقی سے ہوا ہوں جاں بلب، درد عصیاں کی ترقی سے ہوا ہوں جاں بلب، مجھ کو اچھا کیجئے حالت میری اچھی نہیں۔ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت شعر ہے۔ درد عصیاں یعنی گناہوں کا درد، گناہوں کا مرض، ترقی یعنی اضافہ، زیادتی، گناہوں کی مرض کی زیادتی اور اس تکلیف کے اضافے سے میں جاں بلب ہوں۔ جاں بلب ہونا یعنی تڑپ تڑپ جانا، بہت زیادہ تکلیف میں ہونا، جاں بلب جس کی مطلب جان نکلنے والی ہو، اتنا تکلیف میں ہو، تو میں گناہوں کی مرض کی زیادتی کی وجہ سے تکلیف میں ہوں، یا رسول اللہ مجھ کو اچھا کیجئے، حالت میری اچھی نہیں، آپ میرے طبیب ہیں، آپ میرے غمخوار ہیں، آپ مجھے اچھا کر دیں، میری حالت اچھی نہیں۔ بڑا خوبصورت کلام ہے، جاری ہے انشاءاللہ الکریم، زندگی رہی تو اس کے بقیہ 8 شعر اگلے پروگرام میں سنیں گے اور سمجھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل